ایک بچے کو فون کتنا دینا چاہیے, کب دینا چاہیے, اس کی گائیڈ لائنس کیا ہونی چاہیے؟ ایکسیس ہے آفٹر 2 ایئرس. 2 سال سے چھوٹے بچے کے لیے اینی اسکرین از بیڈ. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں جی بچے کے ہاتھ پہ آپ کوئلہ رکھ دیں, فون نہ رکھیں, لیکن اس سے رکا کیسے جا سکتا ہے؟ فون تو گھر میں 4 5 ہوتے ہیں. کبھی بھی اپنے فون کے اوپر آپ نے کوئی پوئم نہیں پلے کر کے دینی ہے, کیونکہ جب آپ پہلی دفعہ پلے کرتے ہیں نا تو بچے کو پتہ چلتا ہے اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. سو اگر آپ وہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس نہ کرواتے تو وہ آپ سے کبھی بھی نہ مانگتا. وی ہیو ٹو بی ریسپانسبل آلسو. اس کا بچے کی پرسنالٹی کے اوپر, اس کی ذہانت کے اوپر, اس کے IQ کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک اٹینشن اسپین کم ہوا جو ریسرچ پروون ہے. دوسرا وی ہیو بیکم لیس ایمپیتھیٹک, احساس کم ہو گیا ہم میں. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے نا, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ٹیکنالوجی کے بہت سارے فائدے ہیں اف یوزڈ اپروپریٹلی. تو اپنے بچوں کو اچھا یوز آف ٹیکنالوجی ہمیں سکھانا ہے. لانگ ٹرم افیکٹس میں یہ ہے کہ آپ کے بچے کا IQ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوگا جس طرح سے ایک بچہ جس نے ایکسپیرینس ڈریون ٹریننگ لی ہے یا پڑھا ہے یا چیزوں کو فیل کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر ساتھ ہم نے بہت سارے بیہیویئر پرابلمس آپ کو بتا دیے کہ بچوں میں ہائپر ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, ٹیمپر ٹینٹرمس بچے تھرو کر سکتے ہیں, پھر اسپیچ ڈیلے ہو سکتا ہے, اور پھر ADHD یا آٹزم ہو سکتا ہے. تو ایک بہت ساری بڑی اسپیکٹرم ہے جس کے اوپر اسکرین کی وجہ سے اثرات پڑتے ہیں بچے کے. ڈاکٹر صاحبہ, آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فون ہماری زندگیوں میں ہر جگہ موجود ہے. ہم خود فون بہت یوز کرتے ہیں, والدین فون بہت دیکھتے ہیں, لہٰذا بچوں کے پاس بھی فون ہر وقت دستیاب ہے, اور بچے فون بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. خاص کر آج کل چھٹیاں ہیں تو چھٹیوں میں تو ہر وقت ہوتا ہے. آپ چونکہ اس چیز کی ماہر ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, آپ بہت سارے بچوں کو دیکھتی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ایک بچے کو پہلے تو یہ بتائیں کہ فون کتنا دینا چاہیے, کب دینا چاہیے, اس کی گائیڈ لائنس کیا ہونی چاہیے؟ جی, بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ آج کل ایک گروئنگ پرابلم ہے اور گروئنگ بلیسنگ بھی ہے, بیکاز ٹیکنالوجی سے ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. سو ہم آؤٹ رائٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیکنالوجی بری ہی ہے. سو ٹیکنالوجی کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں, لیکن ہر چیز ہم کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اسکرین کے معاملے میں آئی ریمبر ونس گورنر سیڈ, میں ان کا نام نہیں لوں گی, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک 2 سال سے چھوٹے بچے کے لیے اینی اسکرین از بیڈ. کہتے میں نے بعد میں ریئلائز کیا. سو دس از دا کی میسج کہ ایکسیس ہے آفٹر 2 ایئرس. 2 ایئرس سے پہلے نہیں دینا. 2 سال سے پہلے فون بالکل نہیں دینا, نہ فون نہ TV. اگر آپ نے فون بہت زیادہ یوز کرنا ہے تو وہ ہوگا صرف ویڈیو چیٹنگ کے لیے. تو ویڈیو چیٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ کے کوئی ریلیٹیوز کہیں دور دراز رہتے ہیں, بعض اوقات ہوتا ہے کہ والد کہیں اور کام کر رہے ہیں, ننیال سے فون آتا ہے, دادیال سے, دادا دادی, کوئی بھی. سو یس, آپ ویڈیو چیٹنگ کے لیے وہ یوز کر سکتے ہیں فون, اس کے علاوہ نہیں. اس سے کیا ہوگا؟ ویڈیو چیٹنگ کیوں الاؤ ہے؟ کیونکہ وہ انٹریکٹیو ہے. ٹھیک ہے. جب آپ خالی اسکرین لگا دیتے ہیں, وہ ایک اسٹیٹک اسکرین میڈیم ہے, اس کے اوپر آپ کی فیلنگس کو کوئی بھی اسکرین ریسیپروکیٹ نہیں کر رہی ہے. اسکرین سامنے چل رہی ہے, اس کے اوپر جو کچھ بھی چل رہا ہے, بچہ جو کچھ بھی کر رہا ہے, بچہ اس سے انٹریکٹ نہیں کر رہا, یعنی دوسری طرف سے اس کو جواب نہیں آ رہا. تو ون وے کمیونیکیشن چل رہی ہے, وہاں سے اپنی کمیونیکیشن ہے, بچہ اپنی کمیونیکیشن کر رہا ہے. اس بچے کی ایموشنز, اس بچے کی فیلنگس کا کوئی بھی آپ کہہ لیجیے کہ اس کو کوئی بھی انعام نہیں لے. اچھا, اس چیز پہ والدین بڑا خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ جیسے سال کا بچہ بچی ہے کہ خود اسکرین اوپر کر رہا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ بڑا ذہین بچہ ہے, خود وہ لگا لیتا ہے یوٹیوب یا چیزیں کھول لیتا ہے. اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے کیا وہ واقعی بچہ وہ ذہین ہوتا ہے؟ اس سے مراد ہر بچہ 1 سال کا ذہین ہے. ٹھیک ہے, جس انوائرمنٹ میں آپ اسے ڈال دیں. ٹھیک ہے. سو اب یہ سائنس سے ہم پروون ہے کہ ایک بچہ, ہم پہلے کہتے تھے نا کہ باپ ذہین ہے اس لیے بچہ ذہین ہے, یا والدہ ذہین ہے اس لیے بچہ ذہین ہے, کہ جینیٹیکلی آپ کا IQ پری ڈٹرمنڈ ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ صرف جینیٹکس نہیں ہے, ایپی جینیٹکس بھی ہے. سو ایپی جینیٹکس از شیپڈ بائی یور انوائرمنٹ. آپ جیسے ایک بچے کو ماحول دیں گے, اس کا اگر IQ ایوریج تھا, آپ اس کو ہیرو بھی بنا سکتے ہیں, اور اگر آپ نے ایوریج IQ تھا اور اس کو وہ ماحول نہیں دیا تو 0 بھی بنا سکتے ہیں. سو یہ ایک اسکرین کو اسکرول کرنا صرف ایک اسکل ہے. اگر آپ اس بچے کو کوئی ایک خاص قسم کے آپ نے کھلونے لا کے دیے ہیں, یا آپ نے اس بچے کے ساتھ بات کی ہے, یا آپ نے اس بچے کے ساتھ کوئی گیم کی ہے, ہو سکتا ہے وہ ان چیزوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہو اور آپ اس پہ شاید زیادہ خوش ہوں,
یہ اچھا یہ اس ٹوائے کو اتنا اچھا مینیپولیٹ کر لیتا ہے, اس کو ٹاور بنانا آتا ہے لیٹس سے. اچھا یہ تو میڈم کہنا بڑا آسان ہے کہ 2 سال سے پہلے بچے کو فون نہ دیں, یا ہم دیکھتے ہیں بعض موٹیویشن اسپیکر کہتے ہیں, ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی بچے کے ہاتھ پہ آپ کوئلہ رکھ دیں, فون نہ رکھیں. لیکن اس سے رکا کیسے جا سکتا ہے؟ فون تو گھر میں 4 5 ہوتے ہیں, دادا دادی بچہ نانا نانی, میرا فون ہے, میری بیگم کا فون ہے, ہر بندے کے پاس تو فون ہے, آپ اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ اچھا اب اس میں آپ لوگوں کو ایک سب کو آپ کے لسنرس کے لیے ویورز کے لیے ایک ٹپ ہے, کبھی بھی اپنے فون کے اوپر آپ نے کوئی پوئم نہیں پلے کر کے دینی ہے بچوں کے لیے, کیونکہ جب آپ پہلی دفعہ پلے کرتے ہیں نا تو بچے کو پتہ چلتا ہے اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے اور کوئی ایسی ویڈیو اونچی آواز میں مت دیکھیے جو اٹریکٹیو ہو, جس میں کوئی میوزک ہو, ٹھیک ہے. اگر آپ اس فون کو آپ نے بات کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں یا اس فون کو آپ اپنا کوئی کام کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں, بچہ اس سے آ کے تھوڑی دیر دیکھے گا, چلا جائے گا, آپ سے ضد نہیں کرے گا کبھی بھی وہ لینے کو, جب تک کہ اس کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ اس فون کے اور کیا کیا فنکشنز ہیں. وہ تو ہم نے انٹروڈیوس کروایا. یس, سو جب پیرنٹس کہتے ہیں نا یہ کھانا اسکرین کے بغیر تو کھاتا ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ, میں نے کہتی ہوں سب سے پہلی دفعہ کس نے دی تھی؟ بچے نے خود تو نہیں لگائی تھی, آپ نے دی تھی. سو اگر آپ وہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس نہ کرواتے تو وہ آپ سے کبھی بھی نہ مانگتا. ایک بچے کو اگر پتہ ہے کہ صرف ٹی وی کے اوپر اس چینل کے اوپر اس وقت یہ کارٹون لگنا ہے جو ہمارے بچپن میں ہوتا تھا, تو وہ آپ سے کبھی بھی ضد, ہم نے کبھی ضد کی ہے ہمیں اینک والا جن جلدی لگا کے دکھائیں, ہاں پتہ ہے کہ اس 5 ٹائم پہ بجے لگتا لگنا ہے. ہم نے کبھی پیرنٹس سے کہا 1 بجے لگا کے دکھائیں, نہیں کہا ہم نے. اب جب بچے کو پتا ہوگا کہ 24 گھنٹے میری دسترس میں ایک اسمارٹ ٹی وی ہے جس کے اوپر کبھی بھی کچھ بھی لگ سکتا ہے, تو وہ آپ سے مانگے گا. پھر بچے کا قصور نہیں ہے, پھر پیرنٹس کا قصور ہے. سو ون تھنگ از کہ آپ نے 2 سال سے پہلے ایسی کوئی فن چیز, اب میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتی ہوں اپنے گھر میں کہ ہماری نیس ہمارے ساتھ رہتی تھی. ہم کیا کرتے تھے, ٹی وی کے اوپر ڈرامے بھی دیکھتے تھے اور نیوز بھی چل رہی ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, اینڈ شی از جسٹ پلےئنگ اراؤنڈ. جیسے ہی ایڈورٹیزمنٹس آتے تھے ہم میوٹ کر دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ڈنگ ڈانگ میں آنا ہے, اس میں ڈفرینٹ میوزک ایسی چیزیں آنی ہیں جس کے اندر کارٹون یہ وہ بچے اٹریکٹ ہو سکتے ہیں, اور اس کو پھر پتہ چل سکتا ہے کہ اچھا یہ بھی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. سو وٹ وی ڈیڈ واز کہ وی آلویز یوز ٹو میوٹ اٹ. اور اگر کبھی ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے کسی پروگرام کی طرف, تو میں ٹی وی کے آگے جا کے کھڑی ہو جاتی تھی اور میں اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی 1-2 منٹ کے لیے کچھ کھیلا, اس کا دھیان کسی اور طرف گیا, میں ہٹ گئی, باقی گھر والے نے دیکھ لیا ٹی وی. سو ایک تو یہ چیز ہے کہ جو کمرے میں ٹی وی چلا گیا ہوا ہے نا, وہ بھی ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ بچہ کس کمرے میں جائے. تو کوشش کریں کہ آپ کا ٹی وی جو ہے نا وہ کسی ایک اسپیسیفک گھر میں کوئی 1 یا 2 ہی جگہ ہو جہاں ہو, باقی سب جگہوں ہر کمرے میں نہ ہو ٹی وی. سو مے بی 1 بیڈ روم جہاں پہ آپ سب مل کے گھر والے جس نے دیکھنا ہے وہ وہاں جا کے دیکھ سکتا ہے, یا 1 ٹی وی لاؤنج. جی بہتر تو یہ ہے کہ آپ کا صرف ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی ہو, باقی کسی بھی بیڈ روم میں نہ ہو, تاکہ بچوں کو پتا ہو کہ بھائی یہ والی جگہ پہ ایکسیس ہی نہیں ہے, جس نے دیکھنا ہے اس نے ادھر ہی دیکھنا ہے. دوسری چیز ہے کہ پیرنٹس کو اپنا اسکرین ٹائم کنٹرول کرنا پڑے گا. اگر ہم ہر وقت اپنے فونس کے اوپر بزی ہیں اور بچے کو وہ کوالٹی ٹائم یا وہ جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ اس کی ڈیمانڈ ہی پوری نہیں کر رہے, تو وہ کہے گا اچھا شاید اس میں ہی کوئی زیادہ بھلائی کی چیز ہے, میں یہی دیکھ لیتا ہوں. تو وی ہیو ٹو بی رسپانسبل آلسو. تیسری چیز, سلیکٹ پروگرامس فار یور چلڈرن. آج کل نا ہم نے یہ دیکھنا چھوڑ دیا, پہلے ہر پروگرام پہ ہماری اسکروٹنی ہوتی تھی ہمارے پیرنٹس کی کہ بچے کیا پروگرام دیکھ رہے ہیں. آج کل اتنے زیادہ آپشنز ہیں کہ ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ بچہ کس کوالٹی کے پروگرامس دیکھ رہا ہے. مجھے اتنا بڑے ہو کے پتہ چلا ہے کہ ٹام اینڈ جیری اچھے کارٹون نہیں تھے, کیونکہ اس میں آپ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں, شرارت, مارنا, بھاگنا, یہ چیزیں سکھا رہے ہیں. لیکن وہ اتنے زیادہ لگتے نہیں تھے, ایک دفعہ پورے دن میں آپ نے دیکھے تو اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا تھا ہمارے پہ. وہ شرارتیں اور طرح کی ہوتی تھی. اگر اب ایک بچہ 24 گھنٹے وہی چیز دیکھ رہا ہے تو وہ وہی کرے گا, یا وہ جیری ہوگا یا وہ ٹام ہوگا. سو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی کہ آپ نے کانٹینٹ کیا دکھانا ہے اپنے بچوں کو, اور کتنی دیر آپ نے دکھانا ہے, اور آپ کا اپنا اسکرین ٹائم کتنا ہے. اگر آپ یہ چیزیں کنٹرول کرنا ہے تو بہتر ہوں گی چیزیں. بچے جو کچھ دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ اسکرین ٹائم ان کے پاس ہے, موبائل ان کے پاس ہے, بچے یوٹیوب پہ خاص کر وہ شارٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بڑے تھوڑے ٹائم کی ہوتی ہیں اور بڑی تیزی سے آگے چل رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات تو میں نے دیکھا ہے کہ بچہ اوپر ایک پوئم موبائل پہ لگی ہوتی ہے, نیچے وہ دوسری چیزیں سرچ کر رہا ہوتا ہے اس کے آگے, اگلی کیا دیکھنی ہے یا اگلی اس سے دلچسپ کیا ہو سکتی ہے. اچھا اب ظاہر ہے, لیکن اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ اس کا بچے کی پرسنالٹی کے اوپر, اس کی ذہانت کے اوپر, اس کے آئی کیو کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ جی, سو دیر از لاٹ آف ریسرچ آن اٹ. اور اوور آل ٹیکنالوجی کا فرق کیا ہے بچوں کے اوپر اثر؟ سو
بہت ساری ریسرچ ہے اس چیز کے اوپر, جو شارٹس آ گئے ہیں, اور یہ صرف بچوں پہ ریسرچ نہیں ہے, ایڈلٹس پہ بھی ریسرچ ہے. ہم سب کا اٹینشن اسپین کم ہو گیا اس وجہ سے, بیکاز ہم ایک 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کا کلپ دیکھ کے, ہم ایوریج 30 سیکنڈز دیکھتے ہیں کلپ, اس کے بعد ہم نیکسٹ کر دیتے ہیں اگر ہمیں وہ انٹرسٹنگ نہیں لگا. اتنی جلدی ہم ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک پہ سوئچ کرتے ہیں, بعض اوقات وہ ایک دوسرے سے کوہیرنٹ بھی نہیں ہوتے. مطلب ایک لڑی ہوتی ہے نا, بعض اوقات نہیں, بلکہ کبھی بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ بالکل رینڈم چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک مائنڈ میں ابھی آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایک کپڑے کی اس کے اوپر تھا, اور نیکسٹ پہ جو ہے وہ ایک ایڈورٹیزمنٹ کسی اور کے اوپر چلا گیا, نیکسٹ جو ہے وہ کسی وائلنس والی ویڈیو کی طرف چلا گیا. سو ود ان فیو منٹس آپ نے بہت سارے ایموشنس فیل کیے. ایک اٹینشن اسپین کم ہوا جو ریسرچ پروون ہے, دوسرا وی ہیو بیکم لیس ایمپیتھیٹک, احساس کم ہو گیا ہم میں. کیوں؟ کیونکہ میں نے ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی ویڈیو دیکھی, اور اس کے بعد میں نے ایک بہت ہی فنی کلپ دیکھ لیا. میں نے اپنے برین میں اس 30 سیکنڈس کی دل دہلا لینے والی ویڈیو جو ہے اس کو رجسٹر کر کے ابھی فیل کرنا شروع ہی کیا تھا کہ جوک آ گیا, میں اس جوک میں چلی گئی. سو یہ دو چیزیں تو ڈیزاسٹرس ہیں ہمارے لیے ایز اے سوسائٹی, اینڈ اس کے افیکٹس آل اوور دا ورلڈ آئیں گے. اٹس ناٹ جسٹ دس, اینڈ دے آر کمنگ ایکچولی. جو کچھ اس وقت ہماری دنیا میں ارد گرد ہو رہا ہے, وی نو کہ اس کے افیکٹس ہیں, اٹینشن اسپین کم ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے نا, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ٹیکنالوجی کے بہت سارے فائدے ہیں اف یوزڈ اپروپریٹلی. تو اپنے بچوں کو اچھا یوز آف ٹیکنالوجی ہمیں سکھانا ہے. جیسے ہمارے پیرنٹس ہمیں بچپن میں بکس لا کے دیتے تھے کہ اچھا آپ سیرت النبی پڑھیں, قصص الانبیاء پڑھیں, نڈ بلائٹن کی بکس ہوتی تھی, ڈائری آف اے ومپی کڈ, مطلب بہت ساری ایسی بکس ہیں جو ہم نے اپنے بچپن میں پڑھی نہیں ہیں. تو اب اگر ہم بک ریڈنگ اگر ہم کہتے ہیں کہ اچھا نہیں بچے تو اب آج کل بکس ہی نہیں پڑھتے ہیں, تو ہم آن لائن ایسی کوئی چیزیں دیکھ لیں, ان کو چھوٹے چھوٹے سے جو ہیں وہ ٹاسکس دے دیں جس کو وہ ٹیکنالوجی تو یوز کریں بٹ ان اے یوزفل وے. اچھا, اس سے اس کی پڑھائی کتنی متاثر ہوتی ہے؟ لانگ ٹرم افیکٹس میں یہ ہے کہ آپ کے بچے کا آئی کیو اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوگا جس طرح سے ایک بچہ جس نے ایکسپیرئنس ڈریون ٹریننگ لی ہے یا پڑھا ہے یا چیزوں کو فیل کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر ساتھ ہم نے بہت سارے بیہیویئر پرابلمس آپ کو بتا دیے. ٹھیک ہے, کہ بچوں میں ہائپر ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, ٹیمپر ٹینٹرمس بچے تھرو کر سکتے ہیں, پھر اسپیچ ڈیلے ہو سکتا ہے, اور پھر ADHD یا آٹزم ہو سکتا ہے. تو ایک بہت ساری بڑی اسپیکٹرم ہے جس کے اوپر اسکرین کی وجہ سے اثرات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ والی چیزیں ہیں جو ان کی لانگ ٹرم افیکٹس بھی ہیں. اگر ایک بچہ 5 ایئرس کے بعد ہم اسکول گوئنگ ایج والے بچے کی بات کریں اور وہ ایکسیسولی یوز کرے, تو آبویسلی اگر وہ اپنا لیجر ایکٹیویٹیز میں, بہت سارے میرے پاس ایسے کلینک میں بچے آتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, جو پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچہ اسکول نہیں جانا چاہتا. میں نے کہا اچھا سارا دن گھر کیا کرتا رہتا ہے؟ گھر فون کے اوپر ہوتا ہے, کارٹون دیکھتا ہے. اب اتنے مزے کی چیز اس کو مل رہی ہے, وہ کیوں اسکول جائے گا؟ سو یہ پرابلمس بھی اب آ رہے ہیں. تو جو مڈل کلاس ہے, جہاں وہ پہلے ہی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے ساتھ, تو ان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ نہیں ہے. ایون ناٹ اونلی مڈل کلاس, اپر کلاس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسکول ریفیوزل, سلو لرنر, یہ چیزیں آ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچے موسٹ آف دا ٹائمس جو ہیں وہ یا ویڈیو گیمس کے اوپر ہیں یا موبائل اور ٹی وی کے اوپر, جی کچھ اپنا پروگرامس وغیرہ دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک.